بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ایمان افروز واقعات پیش کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ نسلاً کرد تھے اور اپنی 57 سالہ زندگی میں 20 سال حکومت کی اور 100 سے زائد جنگیں لڑیں، اس لیے آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور ایوبی سلطنت کا بانی بھی۔ آپ نور الدین زنگی کی فوج میں افسر تھے اور مصر کو فتح کرنے والی فوج میں بھی شامل تھے۔ آپ کی بہادری کو دیکھ کر 564 میں آپ کو مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ پھر 569 میں یمن فتح کیا۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی بنا پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمراں کے عہدے پر فائز ہو گئے اور آپ کی قیادت میں شام، عراق، یمن پر حکومت قائم ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سخاوت، فیاضی اور بہادری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ بیت المقدس کو عیسائی سے تسلط سے آزاد کروانا آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا۔ حطین کی جنگ کے بعد بیت المقدس کا رخ کیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں سے بیت المقدس آزاد کروایا۔ عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی درخواست کی۔ یوں 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور بیت المقدس میں سے عیسائی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور آپ فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں نور الدین زنگی کا بنایا ہوا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ عیسائیوں سے جزیہ لے کر امان دی اور جو جزیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو معاف کر دیا، اور اس طرح 761 سال تک مسلمانوں کی بیت المقدس پر حکومت رہی، جو 1948 میں ختم ہو گئی۔ ایک عورت پریشانی کی حالت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جنگ میں میرے بچے کہیں کھو گئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، مدد کریں۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر پر عمامہ باندھا، نیزہ اٹھایا اور بچوں کو ڈھونڈنے نکلے۔ تو عورت نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بچے ڈھونڈنے نکلے تو شام ہو گئی، تھک گئے، نماز بھی صحرا میں پڑھی۔ جب جنگل میں پہنچے تو کونے میں 4 بچے بیٹھے ہوئے نظر آئے جو بہت سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سلطان نے بچوں کو اٹھایا اور ماں کے حوالے کر دیا اور کہا، میں تیرے بچے خود اس لیے لینے نکلا تھا کہ میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بچے ماں سے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہ بچے میری وجہ سے جدا ہو گئے ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ تیرے بچے ڈھونڈ لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آ گئے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بچے نے کہا، اماں کیا ہوا؟ ماں کہنے لگی، تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے؟ میرے پاس نہ آؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہوں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس پر امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے، ان کا نام آج بھی دلوں پر نقش ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں انگلستان کے شہزادے ریجینالڈ نے حاجیوں کے قافلے کو روک کر ان کا مال لوٹ لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، ہمیں مت لوٹو۔
مگر وہ بدبخت شہزادہ طاقت کے نشے میں دھت کہنے لگا، بلا اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہیں کھڑے کھڑے قسم اٹھائی کہ جب تک اس ظالم کو ختم نہیں کر دوں چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی 2 سال کے عرصے میں آپ جنگی مہمات ترتیب دیتے رہے اور نیند کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیتے۔ جب نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا تو خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے کھڑے سو جاتے۔ آخر کار 2 سال کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی۔ انگلستان کے شہزادے لائنوں سے کھڑے تھے اور اسی لائن میں بدبخت ریجینالڈ بھی کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے دیکھتے ہی تلوار نکالی اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلا اپنے نبی کو، دیکھ محمد نے اپنا نوکر بھیجا ہے اور ریجینالڈ کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں جب بندہ دکھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور مصلی بھی بھیگ جاتا ہے۔ بیت المقدس پر قبضے کی وجہ سے سلطان پریشان بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ نے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور دشمن کے 2 بیڑے اسلحہ لے کر آ رہے ہیں۔ اگر وہ بیڑے آ گئے تو مسئلہ بن جائے گا، میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، آج رات تو بھی دعا کر، میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا۔ پھر وہ بزرگ رات کے وقت مسجد آئے تو دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی چیخیں مار مار کر رو رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے، اے مالک، میں اپنی شان کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، یا اللہ میں تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو مت کرنا، میری مدد فرما۔ بابا جی فرماتے ہیں میں سلطان کو روتا دیکھ کر واپس لوٹ گیا۔ جب صبح سلطان سے ملاقات ہوئی تو بہت خوش تھے۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، دشمن کے 2 بیڑے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ تو میں نے آگے سے کہا، سلطان وہ پانی میں نہیں ڈوبے، تیرے آنسوؤں میں ڈوبے ہیں۔ اگر آج ہم مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ لے لے۔ اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ دعا کریں اور امت کا غلبہ ہمیں نصیب فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔